ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ سورج کا ایک ایسا فرض جو وہ ہزاروں سالوں سے انجام دے رہا ہے، کیا ہمیشہ سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے؟ کیا صرف مشرق ہی ازل سے سورج کے طلوع کی جگہ ہے؟ کیا تمام زمینی تاریخ کے دوران سورج نے ایک دفعہ بھی اپنا راستہ نہیں بدلا؟ نہیں، ایسا ہو چکا ہے، ایک نہیں 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ سورج ماضی بعید میں 2 دفعہ مغرب سے نکل چکا ہے۔ یہ غیر معمولی واقعہ تاریخ میں کب، کیسے اور کیوں پیش آیا؟ یہ واقعہ قدیم زمانوں میں مصری بادشاہتوں کے دوران پیش آیا۔ قدیم مصری تاریخ سے اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ملتا ہے کہ مشرق ہمیشہ سورج کے طلوع کی جگہ نہیں رہا۔ وہ جگہ جو دنیا کو شام دکھاتی ہے، صبح کا منہ بھی دیکھ چکی ہے۔ معروف مصنف ایمینوئل ویلکوسکی اپنی کتاب ورڈز ان کولیجن میں لکھتا ہے، مشہور قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں مصر کی سیاحت کی تھی، اور اس دوران اس نے قدیم مصری کہانوں سے بھی معلومات لی تھی۔ اپنی تاریخ کی دوسری جلد میں ان کہانوں کے حوالے سے وہ لکھتا ہے کہ کہانوں نے اسے بتایا کہ ان کے پہلے بادشاہ سے لے کر اس وقت تک 341 نسلیں گزر چکی تھیں، اور ہیروڈوٹس کے نزدیک 3 نسلوں کا عرصہ 1 صدی کے برابر تھا، اور اس تخمینہ سے یہ عرصہ 11,000 سال سے زائد بنتا تھا۔ ان کہانوں نے مزید بتایا کہ اس تمام عرصے میں جب سے مصر میں بادشاہت قائم ہوئی ہے، 4 دفعہ سورج نے اپنی مقررہ جگہ بدلی ہے۔ 2 دفعہ سورج وہاں سے طلوع ہوا جہاں سے وہ غروب ہوتا ہے، اور 2 دفعہ سورج وہاں پر غروب ہوا جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے۔ گراہم ہینکوک اپنی کتاب فنگر پرنٹس آف دی گاڈز میں لکھتا ہے، یونانی مورخ ڈائیڈورس سے بہت عرصہ پہلے ایک اور بڑا تاریخ دان ہیروڈوٹس، جس کا زمانہ 5ویں صدی قبل مسیح ہے، مصر کی سیاحت کر چکا تھا۔ وہاں کے بڑے کہانوں سے لی گئی معلومات کے مطابق وادی نیل میں ایک بہت ترقی یافتہ تہذیب ماضی کے انتہائی بعید میں پائی جاتی تھی، جبکہ ہیروڈوٹس اپنی تاریخ کی کتاب دوم میں مصری تاریخ کا انتہائی ماضی بعید کا زمانہ بیان کرتا ہے۔ اسی کتاب میں وہ ہمیں علم کا ایک ایسا نگینہ فراہم کرتا ہے جو اسے قدیم مصری کہانوں سے ملا تھا، اور وہ اس میں کوئی آمیزش کیے بغیر ہمیں بتاتا ہے کہ اس عرصہ یعنی قدیم بادشاہتوں کے دوران 4 ایسے مواقع آئے جب سورج مقررہ جگہ سے ہٹ گیا۔ 2 دفعہ سورج وہاں سے طلوع ہوا جہاں وہ غروب ہوتا ہے، اور 2 دفعہ وہاں غروب ہوا جہاں سے یہ طلوع ہوتا ہے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ فرانسیسی ریاضی دان شوالر کے مطابق ہیروڈوٹس غیر عادی طور پر ہمیں ایک ایسے اسرار میں چھپے ہوئے غیر واضح وقت کے بارے میں بتاتا ہے جب سورج اپنی گردش کا 1.5 چکر لگا کر اپنے مقررہ جگہ کے خلاف طلوع ہوتا ہے۔ 1 صدی عیسوی میں ایک ایسی ہی روایت رومن عالم پومپونیس میلا کی بھی ملتی ہے، جو لکھتا ہے، مصری لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کی تاریخ دنیا میں سب سے پرانی ہے۔ ان کی مصدقہ تاریخی دستاویزات میں پڑھ سکتے ہیں کہ اپنی پیدائش سے لے کر اب تک ستاروں نے 4 دفعہ اپنا راستہ بدلا ہے، اور یہ کہ سورج 2 دفعہ اس جگہ غروب ہوا جہاں سے وہ آج طلوع ہوتا ہے۔ ان غیر معمولی واقعات کا تاریخ پر کیا اثر ہوا؟ کیا ان واقعات سے وقت کی جہت میں تبدیلی آئی، یعنی وقت کی ڈائمنشن میں تبدیلی آئی؟ کیا ان واقعات سے اس زمانے کے موسموں میں تبدیلی آئی؟ کیا ان واقعات سے اس زمانے کے دن، ہفتے، مہینے اور سال کے دورانیے میں تبدیلی آئی؟ کیا ان واقعات کا مقصد وقت اور موسموں کی پیمائش میں تبدیلی تھا؟ یہ غیر معمولی واقعات تقریباً 13,000 سال کے دوران رونما ہوئے۔ بعد میں ہونے والا واقعہ ہیروڈوٹس سے 13,000 سال پہلے ہوا، جبکہ ہیروڈوٹس کا عرصہ 5ویں صدی قبل مسیح ہے۔ ایک اور مصری یونانی کاہن منیتھو نے بھی مصر کی تاریخ 3 جلدوں میں لکھی تھی، جس کے مطابق دیوتاؤں نے تقریباً 13,900 سال مصر پر حکومت کی۔ آخر یہ واقعات ان دیوتاؤں کے دور حکومت میں کیوں وقوع پذیر نہیں ہوئے، اور ان کے دور حکومت کے خاتمہ پر ہی کیوں ہوئے؟ چونکہ قدیم مصری دیوتا جنات یعنی غیر انسانی مخلوق تھے، اور غیر انسانی مخلوق کی جہت یعنی ڈائمنشن انسانی جہت سے بالکل مختلف ہے، تو کیا سورج کا پہلی دفعہ مغرب سے طلوع ہونا دنیا کی جہت کے وقت اور موسم کو ان دیوتاؤں کی جہت کے مطابق بنانا تھا، جبکہ دوسرا طلوع مغرب دنیا کی جہت کو واپس انسانی جہت میں تبدیل کرنا تھا، اور اس کے بعد دیوتاؤں یعنی جنات اور انسانوں کے درمیان ایک نادیدہ پردہ حائل ہو گیا، اور یہ دیوتا یعنی جنات انسانی نظروں سے اوجھل کر دیے گئے،
اور یہ پردہ تا قیامت رہے گا۔ اب جبکہ یہ ثابت ہو چکا کہ سورج کا مغرب سے نکلنا نہ صرف ممکن ہے اور مصدقہ شہادتوں کے ساتھ یہ ماضی میں ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ مغرب سے نکل چکا ہے، تو اس بات کو ماننے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق زمانہ آخر میں بھی سورج مغرب سے نکلے گا اور اسی طرح اپنا 1.5 چکر لگا کر واپس اپنی روٹین میں چلا جائے گا، یعنی پہلے اپنا مقررہ چکر پورا کرے گا اور پھر آدھا چکر الٹا مغرب سے نکل کر لگائے گا، اور حدیث کے مطابق سورج مغرب سے نکل کر آدھے راستے سے واپس لوٹ جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ اسی ترتیب کو دہرائے گا جیسا کہ یہ ہزاروں سال پہلے دہرا چکا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت سے پہلے کب سورج مغرب سے نکلے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث کے مطابق سورج کا مغرب سے نکلنا الساعۃ یعنی دنیا کی تباہی کی آخری بڑی نشانی ہوگا۔ اسلام نہ صرف زمانہ قدیم میں سورج کے مغرب سے طلوع کی تصدیق کرتا ہے بلکہ اس کے اگلے طلوع مغرب کی بھی اطلاع دیتا ہے۔ یہ غیر معمولی واقعہ ایک بہت طویل اور 3 راتوں کے برابر رات کے بعد ہوگا، جو کہ خود وقت اور موسم میں تبدیلی کی نشانی ہے۔ کیا زمانہ قدیم میں بھی ایسی ہی لمبی راتوں کے بعد سورج مغرب سے نکلا تھا؟ اسلامی روایات کے مطابق جب سورج مغرب سے نکلے گا تو دیدہ اور ندیدہ کیا واقعات رونما ہوں گے؟ اس بارے میں سائنسی نقطہ نظر یہ ہے۔ زمانہ آخر میں سورج کے مغرب سے طلوع سے وقت اور موسموں میں تبدیلی آ جائے گی، وقت سکڑ جائے گا اور موسم میں شدت اور سختی آ جائے گی۔ انہی موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی دنیا کے خاتمے کی شروعات